थोड़ा सा नीचे, अब ये देख रहे हैं आप। दूसरी हदीस में आता है हत्ता युहाज़िया बिहिमा उज़ुनैहि, यहां तक आके कानों के लेवल तक पहुंच जाए। हाँ, तो कानों के लेवल तक। तो आप देख रहे हैं पहली हदीस में अल्फाज आए थे कंधों के लेवल तक, और दूसरी हदीस में क्या आया? कानों के लेवल। कानों का लेवल बताइए। आप देख सकते हैं ये कानों का लेवल है। अब इन दोनों में से कौन सा साबित है, आपको क्या लगता है? इन दोनों में से कौन सा साबित है, आपको क्या लगता है? दोनों भी साबित है। दोनों साबित है। यानी बाज लोग ये कहते हैं ना एक ही तरीका है नमाज का, ऐसा नहीं है एक ही तरीका है। कई चीजों में एक से ज्यादा तरीके साबित है। जहां साबित है वहां हम सारे तरीके कबूल करते हैं कि कोई कंधे के लेवल तक भी उठाए तो भी सही है, कानों के लेवल तक भी उठाए वो भी सही है। अब बाज लोग क्या करते हैं, कानों की लौ को छूते हैं ऐसे, इसके बारे में कोई भी सही हदीस नहीं है। और बाज लोगों क्या है कि जब नमाज पढ़ते हैं ना तो फटक इधर तक लेजी उठा, इधर देख रहे हैं आप कहां तक आया, कंधे का लेवल आया। तो बाज लोग क्या करते हैं, इसमें दिख रहा है आपको, ये क्या है, ये लेजी रफउल यदैन, लेजी रफउल यदैन, इतना शॉर्टकट रफउल यदैन, ये रफउल यदैन नहीं हुआ, कंधों का लेवल होना चाहिए कम से कम, और नहीं तो कानों का लेवल होना चाहिए। दोनों साबित है, कंधे भी साबित है, कान भी साबित है। बाज़ उलमा इकराम ये कहते हैं कि अगर कानों का लेवल कर दो तो ये उंगली कंधे के लेवल तक आती है, ये भी एक एक्सप्लेनेशन है इस हदीस का। लेकिन दूसरी हदीस में जो अल्फाज आया है कि कंधों के लेवल तक, तो ये भी कोई अमल करे तो भी सही है, क्योंकि हदीस उस बारे में वाज़ेह तौर पर मौजूद है। अब नेक्स्ट क्या, क़याम करना। बिल्कुल सही जवाब दिया उन्होंने। ये खड़े होना भी एक रुकन है, पिलर है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कुरान में फरमाया है सूरह बकरा में सूरह 2 आयत नंबर 238, वक़ूमू लिल्लाहि क़ानितीन, अल्लाह ताला के फरमा बरदार बनकर खड़े हो जाओ। तो फरमा बरदारी के साथ हमें खड़े होना है। तो ये खड़े होना नमाज के अरकान में से है। और खड़े होने के ताल्लुक से मैं आपको एक बात बता देता हूं जो इसी से ताल्लुक रखती है, जमात में हम कैसे खड़े होंगे। खड़े होने में हम सबको ध्यान देना है कि आप देख रहे हैं कि बिलाल भाई की उंगलियां किस तरफ है, किबला रुख है। तो उंगलियां किस तरफ होनी चाहिए, किबला रुख होनी चाहिए। इसमें बाज लोग थोड़े से सुस्त होते हैं और कैसा करते हैं जरा मैं आपको बताऊं थोड़ा। देखिए ये इस तरह से क्रॉस, उनके पांव थोड़े ऐसे टेढ़े होते हैं, क्रॉस होते हैं। अब क्या उनका पांव किबला रुख है? आप देख सकते हैं क्या है वो किबला रुख? तो नहीं है, ये रॉन्ग बता रहे हैं, वो रॉन्ग भी करके बता रहे हैं। तो ये सीखना नहीं है, ऐसे नहीं करना है। कैसे रखना है बताइए? स्ट्रेट रखना है, हाँ सीधा रखना है। ये हो गई पहली बात। खड़े होकर पढ़ने के ताल्लुक से आपको एक बात बता दूं कि अगर कोई शख्स बीमारी में है, जैसे बाज बीमारियां होती है जिसके अंदर खड़े होकर नमाज नहीं पढ़ सकते, तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया सल्ली क़ाइमन, खड़े होकर नमाज पढ़ो। अगर खड़े होकर नहीं पढ़ सकते तो बैठकर पढ़ो। अगर बैठ के भी नहीं पढ़ सकते फ़अला जंबिन, तो अपने पहलू पर यानी लेटे हुए नमाज पढ़ो, लेकिन नमाज छोड़ने की इजाजत नहीं है। यह हदीस सही बुखारी में है। तो मेरे भाई मेरी बहनें, खड़े होने के ताल्लुक से ये चंद बातें देखकर आइए अब हम ये देखते हैं कि जमात से नमाज पढ़ते वक्त कैसे खड़े होना है। इसके डेमोन्स्ट्रेशन के लिए मैं भी बिलाल भाई के साथ मिलकर इंशाल्लाह आपको बताऊंगा कि जब हम जमात से नमाज पढ़ने के लिए सफबंदी के साथ खड़े होते हैं तब कैसे खड़े होना चाहिए। देखते हैं हम पहले, सबसे पहले प्यारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, हदीस है, अक़ीमू सुफूफकुम, अपनी सफ़ों को सीधी करो। सफ़ें कैसी होनी चाहिए? सीधी होनी चाहिए। सफ़ों में टेढ़ापन बिल्कुल नहीं होना चाहिए, क्योंकि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बहुत स्ट्रिक्ट अल्फाज है, इस्तवू वला तख्तलिफू, सीधे खड़े रहो, सफ़ों में इख्तिलाफ नहीं होना चाहिए, सफ़ों में आगे पीछे लोग नहीं होना चाहिए। फतख्तलिफा कुलूबुकुम, नहीं तो तुम्हारे दिलों में टेढ़ापन आ जाएगा। तो सफ़ों में टेढ़ापन, कोई आगे है कोई पीछे है, या कोई पीछे है कोई आगे है, ऐसे टेढ़ापन नहीं होना चाहिए कि आगे पीछे हैं, नहीं, सफ़ें सीधी होनी चाहिए। इस तब वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया सफ़ों को सीधी करो। और फिर फरमाया, सही बुखारी की हदीस में आता है, फ़इन्नी अराकुम मिन वराई ज़हरी, मैं तुम्हें अपनी पीठ के पीछे से देखता हूं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को यह एक मौजज़े के तौर पे अता फरमाया गया था कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हालत नमाज में पीछे का मंजर बताया जाता। तो चलिए हम लोग भी अपनी सब सीधी कर लेते हैं, ठीक कर लेते हैं। सहाबा फरमाते हैं, वकाना अहदुना युल्ज़िक़ु मनकिबहु बिमनकिबि साहिबिही, हम में से हर एक अपने कंधे को अपने साथी के कंधे से मिला देता, कंधे को कंधे से मिला देता। और हदीस यहां खत्म नहीं होती है, वह कदमहु बिकदमिही, कदम को कदम से मिला देते। सहाबा क्या बयान कर रहे हैं कि हम में से हर एक, अहदुना, हम में से हर एक अपने कदम को साथी के कदम के साथ मिला देते हैं। तो मेरे भाई और मेरी बहनें,
اس بات کا ہمیں سب بندی کے ساتھ جب ہم جماعت سے نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہوں تب ہمیں بھی خیال رکھنا چاہیے. آپ کو میں ایک اور حدیث اس تعلق سے بتا دوں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رصوا صفوفکم، اپنی صفوں کو بہت اچھی طرح سے درست کرو. وقاربوا بینہا، اور ایک دوسرے کے قریب آؤ. وحاذوا بالاعناق، اور اپنی گردن کو ساتھی کی گردن کے سیم لیول میں رکھو. مطلب لیول کیا ہوگا؟ سیم. حاذو یعنی لیول سیم رہے. وہاں پہ کیا تھا؟ یلزقو، کندھے سے کندھا ملا دو. یہاں پہ کیا؟ گردن کا لیول سیم ساتھی کی گردن میں، یعنی سارے لوگوں کی گردنیں صف میں سیم لیول میں ہونی چاہیے. وحاذوا بالاعناق فوالذی نفسی بیدہ، اس ذات کی قسم جس ذات کے ہاتھ میں میری جان ہے، اللہ کی قسم میں نے دیکھا ہے شیطان کو کہ وہ تمہاری صفوں کے درمیان میں داخل ہوتا ہے جیسے کہ حذف. حذف کسے کہتے ہیں؟ جو چھوٹی مینڈی ہوتی ہے نا، مینڈی کا بچہ جو ہوتا ہے، خاص طور سے وہ یمنی مینڈیوں کو حذف کہا جاتا ہے. چھوٹی مینڈیاں ہوتی ہے تو اسے حذف کہا جاتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ اللہ کی قسم میں نے دیکھا کہ شیطان تمہاری صفوں کے درمیان میں داخل ہوتا ہے کانہا الحذف. اب بتاؤ، یہ ذرا ایک سوال ہے کہ اگر مینڈی کا بچہ داخل ہوتا تو ذرا بتاؤ اوپر سے کندھے کی لیول سے آتا مینڈی کا بچہ یا نیچے کی لیول سے آتا؟ بالکل بھی نہیں، نیچے سے ہی آتا وہ. نیچے سے. کیوں؟ آپ بھی سوچئے نا، مینڈی کا بچہ ہوتا تو نیچے سے آتا، اوپر سے فلائنگ مینڈی تو نہیں ہوتی ہے نا. تو یہاں پہ ایک اور دلیل ہمیں مل رہی ہے کہ ہمیں پاؤں سے پاؤں بھی ملانا چاہیے. لیکن سوال یہ ہے، آپ بتائیے کہ یہ جو سنت پہ عمل کرنے کے لیے کیا آدمی سنگل ہینڈڈلی عمل کر سکتا ہے یا بازو والے کا بھی کوپریشن چاہیے؟ کیا خیال سنگل ہینڈلی وہ مطلب اکیلے کر سکتے ہیں؟ یعنی میں خود سوچ لوں جماعت کے ساتھ جو کہ ہے میں کندھے سے کندھا، میں قدم سے قدم ملا لوں گا. اب اگر آپ کوپریٹ نہیں کر رہے ہو، اگر آپ کوپریٹ نہیں کر رہے ہو، سپوز کرو سپو آپ اندر جاؤ، اب یہ آپ کوپریٹ نہیں کر رہے ہو تو میں اندر آتا جاؤں؟ نہیں، بالکل بھی نہیں. یعنی کہ بازو والے کا بھی کوپریشن چاہیے. یہ تب عمل کر سکتے ہیں جب ساتھی بھی کوپریٹ کر رہا ہے. اکیلے کوئی اگر سوچ لے کہ میں پاؤں سے پاؤں ملاؤں گا تو اس میں کیا ہوگا؟ آپ بتاؤ، پاؤں اندر کر کے بتاؤ. اب دیکھو میں اگر اندر آ رہا ہوں تو آپ کو کیا لگ رہا ہے؟ کمفرٹیبل لگ رہا ہے آپ کو یا انکمفرٹیبل، ڈیفیکلٹ فیل ہو رہا ہے؟ ایسے نہیں ہونا چاہیے، کسی کو بھی ہمیں تکلیف میں نہیں ڈالنا چاہیے. تو ظاہر سی بات ہے، آپ کو کیا لگتا ہے ہماری ٹیریٹری کتنی ہے؟ ہماری ٹیریٹری نیچے کتنی ہے؟ بتاؤ کتنی ہے؟ مطلب کتنا میں پھیلا سکتا ہوں آپ کے حساب سے؟ لاسٹ اپنے کندھے تک. یہ کندھا جو ہے نا، یہ دیکھ رہے ہیں نا، یہ نیچے بھی بس. تو اس میں کیا چیز، میں آپ کو کچھ رانگ چیزیں بھی بتانا چاہتا ہوں. ذرا آپ ادھر آ جائیے، ایسے کریے. ہم لوگ تھوڑا ڈائگنلی بتا رہے ہیں آپ کو. دیکھیے یہ جو ہے یہ ہو گیا صحیح طریقہ، قدم سے قدم. اور ایک حدیث میں آتا ہے کعبہ بکعبہ، ٹکنے سے ٹکنا بھی ایک حدیث میں آتا ہے. آپ دیکھ رہے ہیں ٹکنے سے ٹکنا، میں آپ کو بیکورڈ کر کے پیچھے سے بتاؤں گا انشاءاللہ. ابھی آپ بات سمجھیے، یعنی یہ چیز کرنے کے لیے ساتھی کا بھی کوپریشن چاہیے. کچھ مسٹیکس جو لوگ کرتے ہیں، پہلی مسٹیک یہ کرتے ہیں، بعض لوگوں میں یہ بات مشہور ہے کہ دونوں پاؤں کے درمیان میں 4 انگلی کا گیپ ہونا چاہیے، یعنی نیچے بیچ میں 4 انگلی کا گیپ. حالانکہ ایسی کوئی صحیح حدیث نہیں ہے. دوسری چیز کیا کرتے ہیں بعض لوگ کہ جیسے میں آپ کو بتاؤں، آپ یہاں آئیے، جیسے اتنا زیادہ براڈ کر لیتے ہیں. اب آپ بتاؤ اس میں کیا مسٹیک ہو رہی ہے؟ ذرا آپ براڈ کر کے بتائیے. براڈ کریے، پاؤں سے پاؤں ملائیے. اب بتاؤ کیا مسٹیک ہو رہی ہے اس میں؟ دیکھو برابر سے، اچھے سے دیکھو کہ کیا ہے، کیا مسٹیک ہو رہی ہے. کندھے کے لیول سے ہم آگے بڑھ رہے ہیں، بہت زیادہ آگے. اور کیا مسٹیک ہو رہی ہے بتائیے؟ دیکھو آپ سب دیکھو کیا مسٹیک ہو رہی ہے. ہمارا کندھا بھی چھوٹ رہا ہے. آپ دیکھ رہے ہیں یہاں پہ مسٹیک کیا ہو رہی ہے کہ پاؤں سے پاؤں تو مل گیا لیکن کندھے سے کندھا نہیں مل رہا ہے. حالانکہ حدیث کیا ہے؟ صحابہ فرماتے ہیں وَكَانَ أَحَدُنَا يُلْزِقُ مَنْكِبَهُ بِمَنْكِبِ صَاحِبِهِ، اپنے کندھے کو اپنے ساتھی کے کندھے سے ملا دیتے. اور حدیث وہاں ختم نہیں ہوتی ہے، وَقَدَمَهُ بِقَدَمِهِ، اور اپنے قدم کو ساتھی کے قدم سے ملا دیتے. یہ دیکھیے آپ کس طرح سے قدم ملے ہوئے ہیں. ایک حدیث میں الفاظ آتے ہیں وَكَعْبَهُ بِكَعْبِهِ، اپنے ٹکنے کو ساتھی کے ٹکنے سے ملانا. یہ اور ہائر لیول ہو گیا، اور بہتر ہو گیا. آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارے کندھے بھی ملے ہوئے ہیں، ہمارے قدم بھی ملے ہوئے ہیں، اور ہمارے ٹکنے بھی ملے ہوئے ہیں، یعنی کہ اینکل ٹکنے بھی ملے ہوئے ہیں. تو میرے بھائی میری بہنیں، اس بات کا ہمیں صف بندی کے ٹائم پر خیال رکھنا چاہیے. یہ ٹریننگ ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا شیطان کو جگہ نہیں ملتی ہے، اور شیطان کس شکل میں آتا ہے. تو اس بات کا ہم سب کو خیال رکھنا چاہیے. یہ چند چیزیں تھیں سب بندے کے متعلق. آئیے میں آپ کو پیچھے سے بھی بتا دوں کہ پیچھے سے کیسے ہوتا ہے. اور آپ دیکھ سکتے ہیں ایکچولی ہم دونوں کی ہائٹ میں ڈفرنس ہے، لیکن پاؤں تو سیم لیول پہ آئیں گے. تو ہم پیچھے سے دیکھتے ہیں. آپ آئیے ادھر. یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہم نے قدم سے قدم ملایا ہے، ٹکنے سے ٹکنا ملایا ہے، اور کندھے سے کندھے ملے ہوئے ہیں. آپ ایک بات نوٹس کریں گے کہ جب ٹکنے سے ٹکنا ملاتے ہیں تو انگوٹھے والی جو لائن ہے وہ بالکل سیدھے نہیں ہوتی ہے. یہ چھوٹی انگلی والی جو
پاؤں کا سائڈ ہے وہ بالکل سیدھی ہوتی ہے, قبلہ رخ ہوتی ہے. یعنی کہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ انگلی کا جو حصہ ہے پاؤں کا یہ پورا سیدھا ہوگا اگر ٹکنے سے ٹکنے ملانا ہے, یعنی کہ وہ لیول جو بہتر لیول ہے وہ لیول کے مطابق اگر ہمیں عمل کرنا ہے تو یہ انگلی پوری طرح سے قبلہ رخ ہوگی, اور یہاں پہ تھوڑا سا آپ کو سلائٹلی کراس دکھائی دے سکتی ہے. تو امید کرتے ہیں کہ آپ نے صف بندی کے یہ رولز سیکھیں اور خیال رکھیں گے انشاءاللہ, اور بیداری پیدا کرنے کی کوشش کریے. یہ نوٹس موجود ہیں, آپ جا کر i+tv ویب سائٹ سے آپ ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں انشاءاللہ, آپ دیکھ سکتے ہیں, کسی کو بتا سکتے ہیں, شیئر کر سکتے ہیں, تاکہ لوگوں میں بیداری بڑھے, تاکہ ہم اس سنت کو زندہ کریں انشاءاللہ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو میری ایک سنت کو زندہ کرے گا اسے دیکھ کر جتنے لوگ عمل کریں گے ان کا ثواب بھی اسے ملے گا اور ان کا ثواب کم بھی نہیں ہوگا. سنن ابن ماجہ میں صحیح سند سے حدیث ہے. تو کوشش کریے انشاءاللہ کہ جو ثابت شدہ سنتیں ہیں وہ ہمیں پتہ چلے اور ہم اس پر بہترین طریقے سے عمل کرنے کی انشاءاللہ کوشش کریں. آئیے آگے بڑھتے ہیں. اب ہم دیکھیں گے کہ نظریں کہاں ہونی چاہیے, نماز میں نظریں کہاں ہونی چاہیے. پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں صحابہ فرماتے ہیں کانا اذا صلی تعطى راسه ورمى ببصره نحو الارض. جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھتے تو اپنے سر کو جھکاتے, تھوڑا سر جھکا ہوا ہوتا, تھوڑا سا انکلائنڈ ہوتا, تھوڑا سا نیچے کی طرف جھکا ہوتا, تھوڑا, بہت زیادہ نہیں, تھوڑا. وَرَمَى بِبَصْرِهِ نَحْوَ الْأَرْضِ, اور اپنی نظروں سے زمین کی طرف دیکھتے ہیں. زمین کی طرف کہاں؟ دوسری حدیث سے پتا چلتا ہے دخل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الکعبۃ, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کعبے میں داخل ہوئے. ما خلف بصرہ موضع سجودہ حتی خرج منہا, ان کی نظریں سجدے کی جگہ سے, کہاں سے؟ سجدے کی جگہ سے نہیں ہٹی یہاں تک کہ وہ نماز سے باہر نہ نکل گئے. تو ہم دیکھتے ہیں نماز کے اندر, پوری نماز کے اندر نظریں کہاں ہوگی؟ سجدے کی جگہ, جہاں سجدہ کرتے ہیں نا, سب کو پتا ہے نا سجدہ کہاں کرتے ہیں, جہاں سجدہ کرتے ہیں وہ سجدے کی جگہ پر نظریں رہے گی. نماز میں صرف ایک استثناء ایکسیپشن ہے, ایک سچویشن ہے جس کے اندر نظریں سجدے کی جگہ پر نہیں ہوگی, اور وہ ہے جب ہم تشاہد میں بیٹھتے ہیں تو اس وقت پر نظریں جو کلمے کی انگلی ہے 4 فنگر اس پر نظریں ہوگی تشاہد میں. جب ہم تشاہد پہ پہنچیں گے تب انشاءاللہ اس کی حدیثیں دیکھیں گے, لیکن ابھی کے لیے جب کھڑے ہیں تو کہاں نظریں ہوگی؟ نماز میں سجدے کی جگہ پر. اچھا آپ بتاؤ, آپ سوچو کہ کون سی چیز ہے ہمارے معاشرے میں جو لوگ بہت دل سے جیسے کہ عمل کرتے ہیں لیکن علم کی کمی ہے جس کی وجہ سے ایک مسٹیک ہوتی ہے ان سے. کیا لگتا ہے بہت سارے لوگ جب بہت دل سے نماز پڑھنا ہے تو کیا کرتے ہیں, وہ سجدے کی جگہ پہ دیکھتے ہیں, یا بہت سارے لوگ کیا کرتے ہیں؟ بہت سارے لوگ اکثر سامنے دیکھتے ہیں. سامنے دیکھنا تو چلو دھیان نہیں ہے تب دیکھیں گے, لیکن بہت دل سے پڑھنا چاہتے تب کیا کرتے ہیں؟ آنکھیں منڈی نیچے کر لیتے اور آنکھیں بند کر لیتے ہیں. اب آپ بتاؤ, حدیث آپ کے سامنے ہے, آنکھیں بند کر لینا کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل کے مطابق ہے؟ بہترین نمونہ کون ہے, بہترین مثال کون ہے ہمارے لیے؟ پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. انہوں نے کیا فرمایا؟ اس طرح نماز پڑھو جس طرح تم نے مجھے نماز پڑھتے دیکھا ہے. تو نماز کے اندر یہ آنکھیں ٹوٹل بند کر لینا یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تو نہیں ہے, وہ تو سجدے کی جگہ پہ دیکھتے ہیں. تو خشوع اسی میں ہے. اور ہوتا کیا ہے نا, جو لوگ یہ سوچتے ہیں کہ آنکھیں بند کر کے دھیان اور لگے گا, لیکن حقیقت یہ ہے آنکھیں بند کر کے وہ ایک اور بہت بڑی خیالوں کی دنیا ہے. الٹا وہ دنیا میں جا کر وہاں گم ہونے کے اور زیادہ چانس ہوتے ہیں. ہاں یہ الگ بات ہے کہ کوئی بچہ ہے سپوز یہاں اگر آپ کو ہنسا رہا ہے تو کبھی 1-2 سیکنڈ تھوڑا ایسے بند کر لیے کہ چلو میں نماز میں ہنسنا پڑھوں تو الگ بات ہے. لیکن باقی نارملی ساری سچویشن میں نماز کی حالت میں نظریں کہاں ہوگی؟ سجدے کی جگہ پہ ہوگی. امید کرتا ہوں یہ بات کو آپ سب سمجھ گئے ہوں گے انشاءاللہ. اب اس میں جو آپ نے کہا نا کہ بعض لوگ سامنے دیکھتے ہیں دوسری طرف دیکھتے ہیں, تو حدیث اس بارے میں آتی ہے. پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ماں عائشہ رضی اللہ عنہا نے سوال پوچھا, سألت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن الالتفات فی الصلاۃ, کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ نماز میں اگر نظریں یہاں سے وہاں اگر موو ہو تو اس کے تعلق سے انہوں نے پوچھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے. فقال هو اختلاس یختلسہ الشیطان من صلاۃ العبد, یہ چوری ہے, چوری جو شیطان بندے کی نماز سے چوری کرتا ہے. اچھا آپ بتاؤ کوئی چوری کرے پسند آئے گا کہ نہیں پسند آئے گا؟ بالکل نہیں پسند آئے گا. یہ شیطان چوری کرتا ہے بندے کی نماز سے. کیسے چوری کرتا ہے؟ یاد رکھیے اس حدیث کو. شیطان چوری کرتا ہے جب نظریں سجدے کی جگہ سے بھٹک کر کے دوسری جگہ جائے. یہ سجدے کی جگہ ہے, اب بھٹک کر کے دوسری جگہ جائے, نظریں دوسری جگہ جائے, تو وہ ہے شیطان کی چوری. اور میں آپ کو ایک بات بول رہا ہوں, یہ بہت ہی پتے کی بات ہے, ذرا دھیان رکھیے. آپ اپنی
नजरों को नमाज में कंट्रोल कर लो, आप अपने कंसंट्रेशन को कंट्रोल कर लोगे इंशाल्लाह। हमारा जो कंसंट्रेशन होता है ना वो हमारी नजरों के जरिए होता है, और जब ध्यान भटकता है ना आदमी को एहसास भी नहीं होता है उसकी नजरें भटक रही होती है। यानी कि अगर कोई उसकी वीडियो रिकॉर्डिंग करके बता दे उसे तो तब जाके उसे मालूम पड़ता, लेकिन ये हमें नहीं पता है और ना करनी है हमें। लेकिन हकीकत यह है कि लोगों की नजरें भटक रही होती है, लेकिन क्योंकि ध्यान ही भटका हुआ होता है तो उन्हें खुद भी एहसास नहीं होता है कि नजरें भटक रही है। तो नजरों को कंट्रोल करना सजदे की जगह पर यह तरीका है कंसंट्रेशन को कंट्रोल करने का। एक और चीज जो नहीं करना है वो है आसमान की तरफ नहीं देखना है। उस बारे में तो बहुत सख्त हदीस है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मा बालु अक़वामिन, लोगों को क्या हो गया है, यरफ़ऊना अबसारहुम इला समा, अपनी नजरों को आसमान की तरफ उठाते हैं, फी सलातिहिम, अपनी नमाज में, फश्तद्द क़ौलुहु फी ज़ालिका हत्ता क़ाला, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सख्त अल्फाज कहे, यहां तक कि ये कहा, लयंतहुन्ना अन ज़ालिका, उन्हें चाहिए इस चीज से यकीनन रुक जाए, औ लतुख्तफ़न्ना अबसारुहुम, नहीं तो उनकी नजरें उचक ली जाएगी। उनकी नजरें क्या होगी, उचक ली जाएगी, मतलब उनकी नजरें चली जाएगी, आसमान की तरफ नहीं देखना चाहिए। तो ये एक बात है, तालीम है, हमें कहां देखना है, हम्बलनेस के साथ हमें कहां देखना है, सजदे की जगह पे देखना है। तो मेरे भाई और मेरी बहनें, इस एपिसोड में कैसे खड़े रहना है हमने वो ट्रेनिंग ली, किस तरह से हमें नजरों का ध्यान रखना है, नजरें कहां रहनी चाहिए, कहां रहनी चाहिए, सजदे की जगह पर। उम्मीद करता हूं आप सबको याद भी रहेगी, इंशाल्लाह आप अमल भी करेंगे। और किस तरह से हमें तकबीर तहरीमा कहना है, अल्लाहु अकबर, और किस तरह से सारी चीजें हराम हो जाती तकबीर तहरीमा के बाद, और उसके बाद हमें रफ़उल यदैन कैसे करना है, हाथों को कैसे उठाना है, उसकी क्या डिटेल हमें मिलती है। यहां तक हम पहुंचे हैं। अगली एपिसोड में इंशाल्लाह हम हाथों को उठाने के बाद कुछ बांधना भी तो है ना, उठे हुए रहेंगे, तो ये एपिसोड में तो यहीं पे रोकना पड़ेगा। आगे हम इंशाल्लाह कंटिन्यू करेंगे। उम्मीद करता हूं आप साथ जुड़े रहेंगे और पूरा नमाज का तरीका अच्छी तरह से देखेंगे। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह, इस सीरीज को एक बहन ने अपने वालिद अब्दुल गनी धोपाउंकर और वालिदा हाजिरा धोपाउंकर के सदकाए जारिया के लिए ताउन किया है। ऐसे ही और वीडियोस बनाने में हमारी मदद करें।